سب، امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوگے۔ اینڈ آف دی ورلڈ کی ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس دنیا کا سب سے پہلا نکاح کیسے ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے کس حصے پر اتارا گیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے نکاح کا حق مہر کیا ادا ہوا تھا؟ دوستو، علماء کا کہنا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا اور پھر انہیں جنت میں رہنے کی اجازت دے دی گئی، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے نور کی تجلی دکھائی تھی، اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جلوہ دکھایا تھا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے دیدار میں اتنا مگن رہنے لگی کہ ہر وقت اللہ پاک کے دیدار کی طلب رہنے لگی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بے سکونی سی پیدا ہو گئی تھی ان کے دل میں، وہ ہر وقت جستجو کرتے کہ اللہ پاک کا دیدار عطا ہو دوبارہ سے انہیں۔ اب جنت میں بھی رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہیں مل رہا تھا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون اور راحت دینے کے لیے حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے باغ میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو جب اٹھے تو انہوں نے پاس میں اماں حوا کو پایا۔ تو اماں حوا سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے آپ کو سکون اور راحت بخشنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، وہ اماں حوا کی طرف متوجہ ہونے لگے اور ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس جانے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ کہ ہم تم دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں تاکہ تم پر کوئی گناہ نہ ہو۔ تو جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نکاح کا کہا اور ساتھ میں کہا کہ آدم تم حوا کو حق مہر ادا کر دو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مالک میں کیا حق مہر میں دوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم پریشان مت ہو، تم میرے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ تو جب اللہ پاک نے حق مہر بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اب حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف بھیجا۔ تو اس طرح دنیا کا پہلا نکاح یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا نکاح طے پایا۔ جی تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام
اور ابلیس کو زمین کے کس حصے پر اتارا گیا تھا؟ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو یا پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں اتارا گیا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کو زمین کی کن کن حصوں پر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا قدم زمین پر کس جگہ پڑا؟ اس بات کی تصدیق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، یعنی ہندوستان کی یہ جو زمین ہے ادھر اتارا گیا، جبکہ ہوا کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستیان نامی جگہ میں اتارا گیا۔ اس کے علاوہ ابلیس کے تابع سام کو اسپیان میں اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی اور جنت سے کچھ پھل عطا فرمائے۔ جی ہاں دوستو، زمین پر ابھی جو پھل ہیں وہ جنت سے اتارے گئے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ابھی جو دنیا میں موجود پھل ہیں ان میں خرابی آ جاتی ہے، پر جنت کے پھل ہر وقت تر و تازہ اور ذائقہ دار رہتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی، خرابی نہیں آتی۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو کھانا کھایا تھا وہ گندم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے گندم کے دانوں کو زمین میں بویا اور پھر وقت پر کاٹا، پھر گندم کے بھوسے سے دانوں کو الگ کیا، ان کو پیسا، گوندا، روٹی پکائی۔ اس طرح بہت مشقت کے بعد انہیں کھانا ملا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کچھ یوں آتا ہے، اور پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو شیطان نے اس وقت دنیا میں جتنے بھی جانور موجود تھے ان سے کہا کہ آسمان سے زمین پر ایک ایسی چیز اتری ہے جس کا گوشت بہت ہی ذائقہ دار ہے۔ تو تمام جانور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھاگے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی غرض سے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے ایک جانور پیدا کر دیا، ایک جانور کا جوڑا پیدا کر دیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت پر مأمور ہو گیا۔ دوستو، یہ جو جانور تھا اسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدموں کی مٹی سے بنایا تھا، اس لیے یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت پر مأمور ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قدموں کی مٹی سے بننے کی وجہ سے اس میں وہ بے تحاشا وفا ہے، اتنی وفا ہے کہ اگر اس کی جان بھی چلی جائے گی اپنے مالک سے کبھی بھی مالک کو چھوڑ کے کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، اسی وفادار جانور کا ذکر ہو رہا ہے جسے آج کی دنیا میں بہت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے نام کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جی تو یہ وہی
جانور ہے جسے ہم کتا کہتے ہیں، اسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیدا کیا تھا، اس لیے اس میں بے تحاشا وفا پائی جاتی ہے اپنے مالک کے لیے، اپنے مالک کے ساتھ بہت مخلص ہوتا ہے۔ تو بس بھائیو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اینڈ آف دی ورلڈ کی ایپیسوڈ نمبر 7 میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔